अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम आर्टिकल राइटिंग सीख रहे हैं और इस वक्त हम जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है वो लिखना सीख रहे हैं, सही। और मैंने कहा कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल की जो बुनियाद है वो कीवर्ड रिसर्च पर होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कीवर्ड से भी पहले हमें सीखना चाहिए कि सर्च इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो फिर ही हम एक अच्छा ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि जिस आर्टिकल के गूगल पर रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सर्च इंटेंट क्या है? तो सर्च इंटेंट एक यूज़र गूगल पर जब इंक्वायरी करता है, कुछ सर्च करता है, तो उसके पीछे जो उसका मकसद होता है, ठीक है, जो उसकी इंटेंशन होती है, जो उसकी जो है उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो उसका गोल होता है, वही सर्च इंटेंट होती है, ठीक है। यानी सर्च के पीछे जो मकसद, सर्च के पीछे जो इंटेंशन है, वो क्या है? सर्च इंटेंट है, सही। तो सर्च इंटेंट को सीखने की अहमियत क्या है? दरअसल ये जो गूगल है, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, सही। और मेरा सारे का सारा फोकस गूगल पर ही है, क्योंकि गूगल पर एक महीने में 130 बिलियन इंक्वायरी की जाती हैं, ठीक है। और गूगल सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। क्यों है? क्योंकि गूगल अपने यूज़र के हर सवाल का जवाब देता है। गूगल जो सर्च इंक्वायरी होती है उसके अगेंस्ट रेलिवेंट मालूमात जो है वो सामने रखता है। और गूगल जो है ये अपने यूज़र की ना सिर्फ सवाल के जवाब देता है, बल्कि सवाल के पीछे जो उसका मकसद होता है, जो उसकी इंटेंशन होती है, उसको भी पूरा करता है। यही वजह है कि गूगल सबसे आगे है, ठीक है। और गूगल का ये जो एतमाद है, ये अब हमने बरकरार रखना है, ठीक है। अगर हम अच्छा कंटेंट लिखते हैं, चाहे हम चैट जीपीटी से लिखवाएं या किसी और एआई टूल से लिखवाएं, लेकिन लिखने के बाद हम इस चीज़ को इंश्योर करें, इस चीज़ को चेक करें और अपनी तसल्ली करें कि जो हमने टॉपिक लिया है और उसमें जो कुछ हमने लिखा है, या हमने चैट जीपीटी से या किसी और एआई टूल से लिखवाया है, क्या वो क्वालिटी का कंटेंट है, और क्या वो यूज़र के सवाल के साथ साथ उसका जो मकसद है उसे फुलफिल कर रहा है, सही। और अगर हम एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और वो भी हम यूज़र के फ़ायदे के लिए लिखते हैं, जिस तरह से यूज़र चाह रहा है, यूज़र की जो परेशानी है या यूज़र की जो इंक्वायरी है, ठीक है, या यूज़र का जो इशू है, उसको हल करने के लिए हमने अगर अच्छा और रेलिवेंट और सही हमने जो है वो आर्टिकल लिखा है, देन उसके गूगल पर रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सही। तो आज हम देखते हैं कि ये जो सर्च इंटेंट है, या इसे यूज़र इंटेंट भी कहते हैं, या इसे कीवर्ड इंटेंट भी कहते हैं, इसकी कितने इकसाम हैं, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमने जो है वो किस इंटेंट को फोकस करना है, और कीवर्ड सेलेक्ट करते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सही। तो पहली किस्म है नेविगेशनल इंटेंट, दूसरी है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, तीसरी है कमर्शियल इंटेंट, और चौथी है ट्रांजैक्शनल इंटेंट, ठीक है। तो सबसे आसान है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। तो जब एक यूज़र अपने किसी सवाल का जवाब जानना चाहता है, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो ऐसी इंटेंट को हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट कहते हैं। और नॉर्मल इसमें ये होता है कि व्हाट इज़, ये क्या है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ वो गूगल पर सर्च करते हैं, उनके पीछे उनकी इंटेंट क्या है? वो इंफॉर्मेशनल होती है, वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। और इस वक्त जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने गूगल पर सर्च किया था व्हाट इज़ अ सर्च इंटेंट, ठीक है। और उसके रिजल्ट्स में जो कुछ आर्टिकल आए थे उनको मैंने पढ़ा था, समझा था, और मैंने उससे जो है वो मालूमात हासिल की कि व्हाट इज़ अ सर्च इंटेंट, सही।
اور جو دوسری قسم ہے وہ، بلکہ جو پہلی قسم ہے وہ ہے نیویگیشنل انٹینٹ۔ تو نیویگیشنل انٹینٹ میں جو یوزر ہوتا ہے اس کی جو انٹینٹ یہ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی خاص ویب سائٹ پر جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں ونڈو انسٹال کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں واٹس ایپ فار ویب پر ڈائریکٹ جاتا ہوں، میں فیس بک لاگ ان پر ڈائریکٹ جاتا ہوں، میں جی میل پر ڈائریکٹ جاتا ہوں، میں یوٹیوب پر ڈائریکٹ جاتا ہوں، میں لنکڈ ان لاگ ان پر ڈائریکٹ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے فیس بک لاگ ان لکھا تو اٹ مین میں ڈائریکٹ فیس بک لاگ ان پر جانا چاہتا ہوں، جب میں نے لنکڈ ان لاگ ان لکھا تو میں ڈائریکٹ لنکڈ ان لاگ ان پر جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ انٹینٹ کیا ہے، یہ ہے نیویگیشنل انٹینٹ، ٹھیک ہے۔ میں نیویگیٹ کر کے سیدھا وہاں جانا چاہتا ہوں، صحیح۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے کمرشل انٹینٹ۔ تو کمرشل انٹینٹ میں کسی پروڈکٹ یا سروس کا ذکر ہوگا تو تبھی تو چیز جو ہے وہ کمرشل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یوزر جب کسی چیز کو کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، معلومات بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ساتھ کمپیئر کر کے تو سب سے جو اچھی چیز ہے اس کو فائنڈ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آرٹیکل ہوتے ہیں، بیسٹ ہیڈ فون یا بیسٹ موبائل ڈاگ گرومنگ سروسز یا بیسٹ فری لانسنگ ویب سائٹس، ٹھیک ہے، یا ٹاپ 10 فری لانسنگ ویب سائٹس، یا ٹاپ 10 جو ہے وہ ریکروٹنگ سافٹ ویئر، یا ٹاپ 10 موبائلز۔ تو جب وہ ٹاپ 10 والے یا بیسٹ ون والے جو کی ورڈز ہوتے ہیں یا ایسی جو انکوائری ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک یوزر کی انٹینٹ کیا ہوتی ہے، وہ کمرشل انٹینٹ ہوتی ہے، وہ کمپیئر کرتا ہے، اور کمرشل انٹینٹ میں کسی پروڈکٹ کو وہ خرید بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کمرشل انٹینٹ سے ملتی جلتی انٹینٹ ہے ٹرانزیکشنل انٹینٹ۔ تو ٹرانزیکشن کا مطلب ہے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، کوئی ٹرانزیکشن پرفارم کرنا۔ تو ٹرانزیکشنل انٹینٹ میں یوزر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی خریداری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی سبسکرپشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے، یا کوئی رجسٹر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کسی اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، ڈائریکٹ ہی آپ اس کے چینل پر جانا چاہیں گے اور وہاں پر فی پے کر کے یا فارم فل کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ کی انٹینٹ کیا ہوگی، ٹرانزیکشن ہوگی۔ اسی طرح جب ہم کوئی موبائل، پہلے اگر ہم یہ سرچ کرتے ہیں کہ پرائس آف ٹیکنو 20C، ٹھیک ہے، یا پرائس آف ٹیکنو کیمن 20، تو یہ ٹرانزیکشنل انٹینٹ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں کہ یوزر نے ٹیکنو کا بھی فیصلہ کر لیا اور یوزر نے جو ہے 20C کا یا کیمن 20 کا بھی فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی قیمت اور اس کے اویلیبلٹی کے بارے میں یوزر جاننا چاہ رہا ہے، اور زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آن لائن خرید بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانزیکشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ہم اسے ٹرانزیکشنل انٹینٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یوزر کی معلومات کے ساتھ ساتھ اور کمپیریزن کے ساتھ ساتھ خریداری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا ایک یوزر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، یا خریداری کے یا سبسکرپشن کے یا رجسٹریشن کے یا فارم فل کرنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ٹرانزیکشنل انٹینٹ ہوتی ہے، صحیح۔ اور اس میں کچھ انٹینٹ جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ کئی ایسے کی ورڈز ہوتے ہیں، کئی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن میں انٹینٹ ایک سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کمرشل انٹینٹ کے وقت یوزر انفارمیشن بھی تو ساتھ ساتھ لے رہا ہوتا ہے نا، تو پڑھتا ہے اور کمپیئر کرتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے اگر آپ رائٹر ہیں اور لکھنے کا آپ کو شوق ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ انفارمیشنل انٹینٹ کو فوکس کریں، اور کبھی کبھی کہیں آپ کمرشل انٹینٹ پر بھی آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کیا ہیں، ہم آرٹیکل رائٹر ہیں اور ہم کلائنٹس کا کام کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان چیزوں کا ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارا کلائنٹ ہمیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتا ہے
یا وہ خود کہتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس ٹاپک پر لکھنا ہے. بس یہی ہے کہ جو بھی آپ لکھیں وہ گوگل پر رینک ہونا چاہیے اور میرے بزنس سے ریلیونٹ کوئی آپ نے ٹاپک لینا ہے جس میں میرے بزنس کی پروڈکٹ یا سروس کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وقت پھر کیا ہے، پھر آپ نے اپنے علم کو استعمال کرنا ہے، اور یہ جو سرچ انٹینٹ ہیں اس میں جو انفارمیشنل انٹینٹ کے ساتھ ساتھ کمرشل انٹینٹ جو ہے اس میں آپ نے کوئی ایسا آرٹیکل لکھنا ہے جو کہ چیزوں کو کمپیئر کرے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ جو میں آرٹیکل اس وقت لکھ رہا ہوں، بیسٹ فری لانسنگ ویب سائٹس ان پاکستان، اس کے اندر کسی پروڈکٹ کا ذکر نہیں ہوگا. یہ ایک معلوماتی آرٹیکل ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پر آرٹیکل لکھا تھا. ٹھیک ہے. یا میں نے ایک ٹاپک پر لکھا تھا کہ آن لائن ارننگ ایپس ان پاکستان، تو اس وقت بھی جو ہے وہ میں نے شاید لنک نہیں لگایا تھا. تو نارملی یہ انفارمیشنل کے ساتھ ساتھ کمرشل انٹینٹ بھی ہو، کمرشل انٹینٹ یا اس میں کسی پروڈکٹ کا ذکر بھی ڈائریکٹ آ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انفارمیشنل کنٹینٹ پر ہی فوکس کریں، لیکن انفارمیشنل کنٹینٹ کے اندر بھی جب کبھی کہیں کسی پروڈکٹ یا سروس کا ذکر آ جائے تو یقین کریں کہ وہ آپ کا کمرشل انٹینٹ کو جو ہے وہ بھی فوکس کرتا ہے. لیکن ٹرانزیکشنل انٹینٹ پر آپ نے ڈائریکٹ نہیں لکھنا، کیونکہ اس وقت کنزیومر جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی انٹینٹ کو چینج کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو نیویگیشنل انٹینٹ ہوتی ہے اس پر بھی آپ نے نہیں لکھنا، کیونکہ نیویگیشنل انٹینٹ میں بھی کنزیومر جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی ویب سائٹ پر جانا چاہتا ہے.